کل کیرلا کی سرزمین پر وفد ترمیم بل 2025 کے خلاف مسلم وومین نے ایک بڑا احتجاج کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ ویڈیو میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کیرلا کی سرزمین پر وفد ترمیم بل 2025 کے خلاف ایک زوردار احتجاج کیا گیا ہے، اور اس احتجاج میں کیرانہ سے سانسد اقرا حسن نے بھی شرکت کی اور اس کانفرنس میں اپنا بیان دیتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ وقف کی زمین کا مسئلہ نہیں بلکہ ہمارے ادھیکار کا مسئلہ ہے، اور اس لیے میں اقرا حسن اس بات کا اعلان کرتی ہوں کہ فوراً سرکار اس بل کو واپس لے۔ اور دوستو، وہی اقرا حسن نے اپنے ایکس ہینڈل پر اس احتجاج کو شیئر کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے: کل کیرلا کی ساہسی اور جاگروک بہنوں کے ساتھ یادگار دوپہر، حق، سمویدھان اور حق کی حفاظت کے لیے ایک جٹ آواز۔ اب آئیے دوستو دوسری خبر کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ دوستو دوسری خبر یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی حضرت مولانا ارشد مدنی نے ادے پور فائلز کے خلاف ایک پریس نوٹ جاری کیا ہے۔ آخرکار اب حضرت مولانا ارشد مدنی نے ادے پور فائلز کے خلاف ایسا کیا پریس نوٹ جاری کیا ہے، آئیے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ 14 جولائی 2025 جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی جانب سے متنازع فلم ادے پور فائلز کے خلاف سرکاری نشریات کو باضابطہ اپیل پیش کر دی گئی ہے، جس میں فلم کے سرٹیفکیٹ کی منسوخی اور نمائش پر مکمل پابندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ اقدام دہلی ہائی کورٹ کی ہدایت پر کیا گیا، جس میں سرکار کو اپیل سننے اور ایک ہفتے کے اندر فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ مولانا مدنی کی طرف سے دائر کردہ درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ فلم اشتعال انگیز اور نفرت انگیز ہے، جو ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ درخواست میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ صدیوں سے ہندو اور مسلمان اس ملک میں باہمی امن و امان کے ساتھ رہتے ہوئے آئے ہیں، لیکن اس طرح کی فلمیں سماج میں نفاق پیدا کر سکتی ہے۔ درخواست میں مزید یہ بات بھی کہی گئی کہ یہ فلم نہ صرف داخلی امن کے لیے خطرہ ہے بلکہ بھارت کی عالمی سطح پر تصویر کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اس ضمن میں نپور شرما کے متنازع بیان کا حوالہ بھی دیا گیا، اس کے بعد بھارت کو بین الاقوامی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور حکومت نے وضاحت جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ بھارت تمام مذاہب کا احترام کرتا ہے۔ نپور شرما کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ مولانا مدنی کی درخواست میں فلم ساز امیت جانی کی سابقہ بیانات اور حرکات کو بھی اشتعال انگیز قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی پچھلی سرگرمیوں میں بھی نفرت اور انتشار کو ہوا دینے والے عناصر موجود ہیں۔ ساتھ ہی فلم میں کئی من گھڑت اور غیر حقیقی مناظر شامل کیے گئے ہیں، اور اگرچہ 55 مناظر کو ڈیلیٹ کیا گیا لیکن فلم کی نوعیت میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔ دوسری جانب فلم کے پروڈیوسر نے دہلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ آج سپریم کورٹ کے جج جسٹس سوریہ کانت نے فلم پروڈیوسر کے وکیل سینئر ایڈوکیٹ بھاٹیا کی درخواست پر نوٹس لیتے ہوئے سماعت کو یقینی بنایا۔ اس سے قبل مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ میں احتیاطی درخواست بھی داخل کر دی تھی تاکہ عدالت کو پابند کیا جائے کہ کوئی بھی فیصلہ اسے سنے بغیر نہ دیا جائے۔ سپریم کورٹ میں ان کی نمائندگی سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کریں گے۔ اور اب وزارت اطلاعات و نشریات دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ایک ہفتے کے اندر مولانا ارشد مدنی کی اپیل پر غور کر کے فیصلہ دے گی، تب تک فلم ریلیز پر پابندی برقرار رہے گی۔ دوستو اب آئیے ایک اور ضروری خبر کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بہار میں ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کی جا رہی ہے، اور اس ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کے تحت پسماندہ اور خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش کی جا رہی ہے۔ اسی تعلق سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ آخرکار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اس تعلق سے کیا کچھ کہا ہے، آئیے اسے سن لیتے ہیں۔ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت جو ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر اس موقع سے ہم چوک گئے اور اس میں ہم نے غفلت برتی، کوتاہی کی، پھر اس کی تلافی
मुमकिन नहीं रहेगी। इसलिए मैं आप तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि फर्दन अपनी फिक्र करें, अपने पूरे ख़ानदान की नामों की वोटर लिस्ट में इंदराज की फिक्र करें। और दोस्तों वहीं आपको बताते चले कि बिहार लिस्ट नजरे सानी पर एसडीपीआई के नायब सदर ने भी इस ताल्लुक से एक प्रेस नोट जारी करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। आखिरकार एसडीपीआई की पार्टी ने बिहार में जो कुछ हो रहा है उसके ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आइए उसे देखते हैं। नई दिल्ली 14 जुलाई 2025। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी नायब सदर एसडीपीआई इंडिया सदर मोहम्मद शफी ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की ईसीआई ऑफ इंडिया शदीद मजम्मत की है, जिसके तहत बिहार में शुरू की गई खुसूसी नजरसानी मुहिम को अब मुल्क भर की तमाम रियासतों में नाफिज करने का ऐलान किया गया है। मोहम्मद शफी ने एक बयान में ये बात कही है कि ये कदम गैर शफाफ है, मुतासिबाना और जमहूरी अक़दार के मुनाफी है। उनका कहना था कि ये नजरसानी मुहिम दरअसल मखसूस बिरादरियों को वोटर लिस्ट से खारिज करने का एक हथकंडा मालूम होता है। बिहार में इस मुहिम के दौरान हजारों नाम खारिज किए गए, जिनमें अक्सरियत अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस अमल का दायरा दीगर रियासतों तक बढ़कर पूरे मुल्क में हक के राय दही को मुतासिर किया जा रहा है। ये एक ख़तरनाक रुझान है जो अवामी एतमाद को बुरी तरह मजरूह करेगा। एसडीपीआई रहनुमा ने मजीद कहा है कि वोट देने का हक हर शहरी का बुनियादी जमहूरी हक है और अगर इस हक को मुनज़्ज़म अंदाज में महदूद किया जाए तो ये जमहूरियत की रूह के मुनाफी होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा किया है कि वो इस मुहिम पर फौरी तौर पर नजरसानी करे ताकि इसकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और हर सतह पर सियासी गैर जानिबदारी इख्तियार करे। मुहिम SIR काबिल ज़िक्र है कि बिहार में शुरू होने के बाद से कई सियासी व समाजी तंजीमों ने इस पर सवालात उठाए। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुहिम में मुसलमानों, दलितों और पसमानदा तबकात के नाम वोटर लिस्ट से निकाले गए हैं। एसडीपीआई का मानना है कि इस तरह के इक़दामात आने वाले असम्बली लोकसभा इंतखाबात पर असर अंदाज हो सकते हैं, जो मुल्क के आईनी ढांचे और इंतखाबी निज़ाम के लिए ख़तरा है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह इकरा हसन ने बाकायदा केरला की सरजमीन पर पहुंचकर इस बात का ऐलान किया है कि हम वक्फ तरमीम बिल 2025 को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करते हैं। और दोस्तों यही नहीं बल्कि इकरा हसन ने ये बात भी कही है कि यह हमारी वक्फ ज़मीन का मसला नहीं बल्कि हमारे अधिकार का मसला है। दोस्तों आप सब लोग इकरा हसन के इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।